الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءہ رجلان، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ دو آدمی آئے، احدہما یشکو العیلۃ والآخر یشکو قطع السبیل، ایک نے اپنی غربت و تنگ دستی کا شکوہ کیا اور دوسرے نے چوری اور ڈاکہ زنی کی شکایت کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما قطع السبیل، راستے کی جو بد امنی کی تم نے شکایت کی ہے، شکوہ کیا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ، تو تھوڑی مدت گزرے گی، حتی تخرج العیر الی مکہ بغیر خفیر، مکہ تک ایک قافلہ بغیر کسی محافظ کے جائے گا، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ، اور جس نے تنگ دستی کا شکوہ کیا تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا یاد رکھو فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، کہ تم میں سے کوئی ایک اپنا صدقہ لے کے گھومے گا، لَا يَجِدُ مَن يَقْبَلُهَا مِنْهُ، اس صدقے کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدِي اللَّهِ، یاد رکھو قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، اور اس بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوگا اور کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، ڈائریکٹلی بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے۔ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ فَلَيَقُولَنَّ بَلَا، وہ کہے گا یا الہی کیوں نہیں، تو نے مجھے مال دیا تھا۔ ثم لَيَقُولَنَّ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا، کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ فَلَيَقُولَنَّ بَلَا، وہ کہے گا مالک کیوں نہیں۔ فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ، وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے علاوہ اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ثم ينظر عن شماله فلا يرى الا النار، بائیں طرف دیکھے گا تو بائیں طرف بھی کوئی آگ کے علاوہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارِ، لہذا تم میں سے کوئی شخص بھی جو آگ سے بچنا چاہتا ہے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وہ اگرچہ ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، ضرور کرے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اور اگر ایک کھجور بھی صدقہ نہیں کر سکتا نا، اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو پاکیزہ اچھی بات ہی کہہ دے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔
یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ان چیزوں کا ایک رغبت دلائی ہے صدقہ کرنے کی اپنے اصحاب کو، وہیں پر آپ نے قیامت کی پیشین گوئی بھی کی ہے، نشانیاں بھی ذکر کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت حضر موت سے چلے گی اور یہاں تک پہنچے گی اسے کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ یہ اس دور کی باتیں ہیں جب مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ حضر موت سے ایک عورت، اس کے پاس زیور بھی ہوگا، چلے گی، اسے کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ کسی بھی معاشرے کا قائم رہنے کے لیے، کسی بھی معاشرے کو قائم رہنے کے لیے اس کا پرامن ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس معاشرے میں امن نہیں ہے نا، بد امنی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے ہر وقت، تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر رہا، وہ گروتھ نہیں کر رہا، بلکہ وہ زوال پذیر ہو رہا ہے، وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا اور کہا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جو سب سے پہلی فریاد کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک گھر کے بارے میں اگر یہ بات معروف ہو جائے کہ اس گھر میں تو 24 گھنٹے لڑائی ہی رہتی ہے، یہاں تو ہر وقت بندے آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، بھائی ہیں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا کہ وہاں کوئی مہمان آئے گا؟ وہاں پہ کوئی آدمی اس گھر میں داخل ہوگا، وہ کہے گا یہاں تو ہر وقت لڑائی کا ماحول رہتا ہے، کہیں ہم سے بھی نہ الجھ پڑے۔ تو جس شہر کے اندر، جس ملک کے اندر ہر وقت بد امنی ہو، وہاں پہ انویسٹر آئے گا؟ وہاں پہ سرمایہ کار آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ وہ اس ڈر اور خوف سے کہ میرا تو سرمایہ ڈوب جانا، یہ تو پہلے ہی لڑ رہے ہیں۔ تو کسی بھی ملک کے قائم رہنے کے لیے اس کا پرامن ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ قدری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ شکری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ دو چیزیں ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ایک وہ قوم غربت اور افلاس کا شکار ہو جاتی ہے، دوسرا وہ ہر وقت خوف کی کیفیت میں رہتی ہے کہ ابھی گئے ابھی گئے۔ کہیں ہم اسی حالت سے دو چار تو نہیں؟ ہر وقت خوف کی کیفیت نہیں، ہر وقت ڈر، بد امنی، بے چینی، بے سکونی، ہر بندہ ہی بے سکونی کا شکار نظر آتا ہے۔ آپ جس بندے کو ٹٹول کے دیکھ لیں، اس کو تھوڑا سا ہلا کے پوچھیں بھائی کیسے حالات ہیں، کہتا ہے یار بس ٹینشن بہت ہے، کاروباری ٹینشنیں ہیں، گھریلو ٹینشنیں ہیں، اولاد کی ٹینشن ہے، دوستوں کی ٹینشن ہے، گھر بار کی ٹینشن ہے۔ یہ ٹینشنیں جان کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ اس لیے کہ ملک کے اندر بد امنی، بے سکونی، اور اس کے اندر ہر بندے کا اپنا اپنا حصہ ہے، ہر بندے کا حصہ ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع دوسری طرف نہ نکل جائے، ہم اپنے موضوع کی طرف رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک ایک وقت آئے گا، لوگوں کے پاس مال ہوگا لیکن نکلیں گے صدقہ کرنے کے لیے، لیکن صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ میرے شاید 2 4 10 روپے خرچ کرنے سے کون سا کچھ ہونا ہے، تم اپنی حیثیت، اپنی توفیق کے مطابق، استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ صدقہ کرو۔ اور جو اگلی بات ہے نا، یقین جانیے 2 لفظ ہیں اور سمندر کوزے میں بند کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر تمہارے اندر خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے نا تو یار منہ سے اچھے کلمات تو نکال لو، بدتمیزی تو نہ ہو، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے والے تو نہ ہو، ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کرنے والے تو نہ بنے۔ ایک اچھا کلمہ آپ
کسی کو جا کے گھر میں یہ کہیں بیٹا اپنے بابا کو بلائیں، کتنا پیارا انداز ہے، لیکن اسی کلمات کو آپ دوسرے انداز کے ساتھ بدتمیزی والے کلمات کے ساتھ کنورٹ کر کے بلائیں گے، وہ اپنے باپ کو تو نہیں بلائے گا، البتہ خود وہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بندہ راہ جا رہا ہے نا، اس نے موٹر سائیکل پہ کوئی تھیلا رکھا ہے، سائیکل پہ کوئی تھیلا رکھا ہے، اس کا تھیلا گر جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں، وہ آدمی ہمیں کہتا ہے بھائی جان پلیز ہیلپ می، میرے ساتھ مدد کیجئے اور یہ تھیلا میرے سائیکل پہ رکھوا دیں۔ وہ آدمی خوشی سے آئے گا، اور وہ جب آپ کہیں گے نا آپ کا شکریہ، وہ کہے گا کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، میرا یہ حق تھا، میرے بھائی۔ لیکن آپ اسے اگر کہیں ادھر آؤ، یہ اٹھاؤ میرے ساتھ، تو وہ تھیلا تو نہیں اٹھائے گا، بہرحال لڑے گا ضرور، ساتھ میں لڑے گا بھی کہ یہ تیرا کیا طریقہ کار ہے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ تو اچھا کلمہ، منہ سے اچھی بات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے اچھی بات کہے، نہیں کہہ سکتا خاموشی اختیار کر لے، منہ سے ایسی بات نہ نکالے جو کسی کے لیے ناراضی کا سبب بن جائے، جو کسی کا دل دکھانے والا ذریعہ بن جائے۔ اچھی بات، دیکھیں نا کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ صدقہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اچھی بات تو منہ سے کہہ سکتے کہ نہیں، یہ تو تمہارے اختیار میں ہے کہ نہیں، یہ تمہارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ ہر آدمی کے پاس موجود ہے۔ پیار محبت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ کسی کو ڈیل کر لینا، کسی کے ساتھ معاملہ کر لینا، اس سے بڑی اور نیکی کیا ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اگلی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقہ، کہ کھجور کا ٹکڑا اور تھوڑا سا صدقہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتین علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت آئے گا، یطوف الرجل فیہ بالصدقۃ من الذھب، آدمی سونا خیرات کرنے کے لیے گھومے گا، روپے پیسے نہیں، سونا پکڑا ہوگا ہاتھ میں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، ثم لا یجد احدا یأخذها منہ، اس سے وہ سونا قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب اندازہ کریں ذرا۔ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ 40 امْرَأَةً يَلُزْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ، اور آپ نے فرمایا دیکھنے میں آئے گا کہ ایک مرد کے پیچھے 40 عورتیں پھریں گی کہ وہ انہیں اپنی پناہ میں لے لے۔ دراصل یہ اس بنا پر ہوگا کہ قیامت کے نزدیک مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی کثرت ہوگی۔ 40 عورتوں کی نگرانی ایک مرد کرے گا، اور ہمیں اپنے معاشرے میں چیز محسوس ہوتی کہ عورتوں کی کثرت ہے اور مردوں کی قلت ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے، سچی بات یہ ہے، ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے۔ ذرا میں اور آپ اپنے آپ کو جھنجھوڑیے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیتے، ہم کیا کرتے؟ ان طلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد يمد وان لبعضهم اليوم ل100,000۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیتے، ہم صدقہ کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتے تھے۔ ہم تو کماتے ہیں نا، اور کما کے اس میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ صدقہ کرنے کے لیے محنت کرتے تھے، اور جو کماتے ہیں سارا کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ ایک دہاڑی میں انسان کتنا کما سکتا ہے؟ میں اور آپ کبھی ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے محنت مزدوری کی ہو کہ آج میں نے جو کمانا ہے سارا اللہ کی راہ میں دینا؟ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ اور آگے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آج یہ حالت ہے کہ بعض لوگوں کے پاس 1,00,000 درہم موجود ہیں، مطلب خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
زمانہ نبوت کے بالکل قریب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوگا، تابعین کا زمانہ ہے، صحابہ موجود ہیں۔ فرما رہے ہیں حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب لوگوں کے پاس 1,00,000 درہم بھی موجود ہے لیکن خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، اور ہم ایسے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے۔ کیا کمال کا جذبہ تھا۔ اور حضرات صحابہ کا ایک مد، تھوڑا سا وزن، تھوڑا سا آدھا کلو سے بھی کم غالباً، تو ان کا یہ خرچ کرنا ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جس خلوص کے ساتھ اور جس نیت کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب خرچ کرنے کا حکم فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ کیا کیا انہوں نے؟ گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ ہاں اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ آئے ہوں، باقی سب کچھ لے آئے۔ یہاں پہ تصور کیجئے، میں بھی اس چیز میں شامل ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی مستثنا نہیں کرتا۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آپ قدم بڑھائیں، سارا مال تو بہت دور کی بات ہے، اپنے گھر کا سارا سامان لانا تو بہت دور کی بات ہے، میری جیب میں جتنے پیسے پڑے میں وہ سارے کبھی بھی نہیں دوں گا، میں وہ نہیں دوں گا، گھر کا سارا سامان تو دور کی بات، میری جیب میں جتنے پیسے ہیں میں وہ سارے کبھی نہیں دوں گا، اس میں سے چند دوں گا، آدھے بھی نہیں دوں گا، ایک حصہ بھی نہیں دوں گا، چند دوں گا۔ اگر ہزاروں جیب میں ہے تو 150 روپے نکال کے دے دوں گا، اور اگر کچھ سینکڑوں میں پیسے ہیں تو 10-20 نکال کے دے دوں گا۔ لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر کر دیا کہ یہ لیجیے اسلام کی سربلندی کے لیے میرا سارا کچھ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔